ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. 3-4 اہم ایشوز ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے اپنے مہمانوں سے. ایک تو یہ ہے کہ آرمی چیف نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اب تک پاکستان ایک سافٹ اسٹیٹ تھا یا ایک بنانا اسٹیٹ تھا؟ اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے مہمان اس پہ کیا جواب دیتے ہیں. دوسرا ایک بڑا دلچسپ اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور کوئی معمولی نہیں، وزیر اعظم کے سیاسی مشیر کی طرف سے، اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ عمران خان اگر 9 مئی واقعات پر صدقے دل سے معافی مانگ لیں تو رہائی ہو سکتی ہے. اب یہ کوئی عام آدمی تو نہیں کہہ رہا ہے، یہ وزیر اعظم کا ایک مشیر کہہ رہے ہیں جو بڑے سیاستدان بھی ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کو حکومت نے قید کیا ہوا ہے یا عدالتوں کے کیس میں وہ آپ کے جیل میں ہیں؟ تو ایک وزیر کا یہ کہنا کہ وہ معافی مانگ لیں تو ان کو رہا کر دیا جائے گا، بڑا سوال ہے اس کے اوپر. حالانکہ ان کے پہلے کے بیانات موجود ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو عدالت رہا کرتی تو حکومت کوئی اعتراض نہیں ہے. عمران خان کو حکومت نے نظربند نہیں کیا، وہ اپنے مقدمات کی وجہ سے جیل میں ہیں. کیا وجوہات ہے کہ یہ بیانات دیتے دیتے رانا ثناء اللہ نے بہت بڑا بیان دے دیا ہے اور اس بیان سے حکومت کٹہرے پہ کھڑی ہو گئی ہے کہ کیا عمران خان کو سیاسی بنیاد پر قید رکھا ہوا ہے کہ وہ معافی مانگ لیں تو چھوڑ دیا جائے گا، عدالتیں ساری جو ہو رہی ہیں کارروائی وہ سب غلط ہے. اس پہ بھی بات کریں گے. نیشنل سیکورٹی کے اجلاس میں جو بہت ہی اہم اجلاس تھا، حکومت نے بلایا تھا، کئی سیاسی جماعتیں، حکومتی اتحاد کی جماعتیں، عسکری قیادت اس میں شامل ہوئی، لیکن 2 شخصیات یا جماعت کا اس میں نہیں جانا بڑے سوالات اٹھا رہا ہے. ایک طرف نواز شریف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں، قائد بھی ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، حکومت میں رہے ہیں، ان کو اس کا ادراک تھا کہ یہ بہت ہی اہم آپ کے اجلاس ہے، اس میں ان کو آنا چاہیے تھا، نہیں آئے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے ان کے پی ایم ایل این کے لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے. لیکن دوسری طرف جناب میاں نواز شریف صاحب باضابطہ ملاقات کر رہے ہیں بڑے اہم ترین رہنماؤں سے. اپنے جو ان کا گھر ہے لاہور میں جاتی عمرہ میں ابھی حالیہ انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے بھی ملاقات کی، محمد رؤوف عطا سے بھی ملاقات کی، بلوچستان ایشو پہ کافی دیر انہوں نے گفتگو کی اور بلوچستان کا وزٹ کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا. ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا وجوہات نے کیا میسج دیا ہے. دوسری طرف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کوئی مانے یا نہ مانے وہ تحریک انصاف ہے اور اس کے جو قائد ہیں یا اس کی تنظیم جو ہے وہ اس اہم ترین اجلاس میں نہیں آئی. کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی ایک اور پی ٹی آئی کی غلطی تھی. لیکن یہاں ایک سوال اور بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ اہم ترین اجلاس میں ایک بڑی سیاسی جماعت کے قائد کو پیرول پہ رہا کر کے لایا جا سکتا تھا اس کانفرنس کے لیے. ایک یہ بھی چیز ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ دہشت گردی کے خاتمے جو فوری خاتمہ ہے اس کے لیے سولوشن کیا ہے اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے. میرے ساتھ ہیں افضل چند صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سینیٹر زرقا تیمور، رہنما پی ٹی آئی ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. خرم حمید روکڑی صاحب، رہنما استحکام پاکستان پارٹی، آپ کا بھی بہت شکریہ. ندیم افضل چند سے شروع کرتا ہوں. سر، ہارڈ اسٹیٹ کی بات کی گئی ہے سر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ ہارڈ اسٹیٹ کا سے مراد تو جہاں قانون اور نظام پر مضبوط کنٹرول ہو، قوانین مؤثر طریقے سے نافذ ہوں، حکومت، عدلیہ، پولیس، میڈیا ادارے مضبوط اور طاقتور ہوں، آئین پر سختی سے عمل ہو رہا ہو، داخلی مسائل کے ساتھ ساتھ بیرونی خطرات سے بھی مؤثر طریقے سے نمٹنے کی صلاحیت ہو، اور اس کے بعد ملک کو ایماندار مضبوط قیادت، ادارہ جاتی اصلاحات اور قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. اب آپ بتائیے سر، ہم نے ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جانا ہے، کیسے جائیں سر؟
ڈاکٹر صاحب آپ نے ہارڈ اسٹیٹ کی بڑی جامع ایک تعریف کر دی، اور میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہے، نہ ملک میں جمہوریت ہے، نہ رول آف لا ہے، نہ آئین کی عملداری ہے، اور نہ نظام عدل پراپر کام کر رہا۔ یہ حقیقت ہے۔ جمہوریت بھی لولی لنگڑی ہے، ہمیں اس کو مضبوط کرنا ہے، اور اب تو جا کے سچی بات ہے 25-26 سال سیاست کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے ہم لیتو لال سے کام لیں اور یہ کہیں وہ کہیں، ایک دل بھی نہیں کرتا۔ پھر رمضان کا مہینہ ہے اور 21 رمضان مبارک ہے، اور بندہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا رہے کہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو سچ بولیں نا سر، سچ بولیں، سچ بولیں سر۔ نہیں، سچ آپ کہیں یا نہ کہیں، جھوٹ بولنا بھی بڑا مشکل ہے اس بات میں۔ اور سچ بولنا بڑا مشکل ہے، اور جھوٹ بولنا بھی بڑا مشکل ہے۔ دونوں چیزیں مشکل ہیں سر۔ تو اسی لیے ٹی وی پہ کم آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ جیسے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں تو اس لیے پھر مجبوراً آنا پڑتا ہے۔ اور اس وقت نہ پڑوسی ممالک سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں، نہ ذمہ دار کا کوئی حال ہے، نہ رول آف لا ہے، نہ مزدور کا کوئی حال ہے، اور صرف وہ طبقہ جو پیسے لگا کے اس ملک میں پراپرٹی میں لگائے، کسی اور طریقے سے لگائے، وہ کمائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن باقی عوام کا بھی کوئی حق بنتا ہے۔ لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے، اور ایک ایک دن بڑا اہم ہے، اور ہمیں ساری قیادتوں کو، تمام پولیٹیکل پارٹی، ایک حل ہے کہ ساری قیادتیں بیٹھ جائیں اور اس نہیں، میں سر اس ایشو پہ آؤں گا، ساری قیادت کا، کیونکہ نیکشن وہ جو کانفرنس ہوئی تھی، سیکیورٹی کانفرنس، اس میں اس کے اوپر بات کروں گا۔ مجھے تو ابھی ہارڈ اسٹیٹ پہ بات کرنی ہے اور تینوں کی رائے لینی ہے، لیکن ایک سوال ہے سر، وہ یہ ہے کہ اگر ہم ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں تو کیا ہم بنانا اسٹیٹ تھے؟ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، جو بھی صورتحال ہے آپ اس کو کرٹکس کر رہے ہیں، جو موجودہ اس وقت نظام ہے، لیکن اس نظام کو مکمل طور پر سہارا دے کے تمام آئینی عہدے اور دو آپ کے صوبوں کی جو آپ کے اہم ترین حکومت ہے وہ آپ نے لی ہوئی ہے سر۔ جی بالکل، ہم نے سہارا دیا ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں نظام چلے۔ ہم نے اس نظام کے تحت حکومت 1973 کا کانسٹیٹیوشن بڑی مشکل سے بنا، اور اس کے لیے پیپل پارٹی نے بڑی قربانی تو کون سا نظام ہے سر؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں۔ کیا اس بنانا اسٹیٹ، کیا یہ بنانا اسٹیٹ نظام کو، کیونکہ جو تعریف میں نے پڑھی ہے، جس کی آپ نے تعریف کی ہے کہ ملک کو ایماندار اور مضبوط قیادت کی ضرورت ہے، کرپشن نہیں ہونا چاہیے، آئین پہ چلنا چاہیے، حکومت، عدلیہ، پولیس، میڈیا، تمام ادارے مضبوط ہوں، آئین پہ چلیں۔ اب آپ بتائیے سر۔ دیکھیں، نہ تو آئینی طور پہ ہم کوئی مضبوط آئینی طریقے سے چل رہے ہیں، یہ اس پہ تو بحث ہو چکی ہے، دوبارہ ریپیٹیشن نہیں کرتے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب، کیا اگر ہم آئینی عہدے نہ لیتے، جو آپ نے سوال کیا، ہم اس نے پارلیمنٹ جیسا لولا لنگڑا الیکشن ہوا، اگر پیپل پارٹی کا حصہ نہ بنتی تو کیا یہ برام سے یہ نظام گرنا تھا؟ اب نظام گر جاتا تو کون سا نظام آتا؟ کیا اس ملک کو بغیر آئین کے آپ چلانا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے تحت ہی اس ملک کو چلایا جائے، اور آئین پہ صحیح ایمانداری کے ساتھ عمل کیا جائے۔ ایمانداری کے ساتھ عمل نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے یہ باتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ کوئی اس ملک میں سرسر کے آئین کے مطابق کام نہیں ہو رہا، تمام ادارے اپنے آئینی حدود میں نہیں ہیں، نہ پارلیمان صحیح کام کر رہی ہے، نہ بیوروکریسی صحیح کام کر رہی ہے، نہ عدلیہ صحیح کام کر رہی ہے۔ تو کیا کہاں نظام، کہاں سرسر کا آئین کتاب ہے ہمارے پاس، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، بنیادی حقوق ہم نہیں دے رہے، صحیح مساوانہ تقسیم نہیں ہو رہی، نہ پروونشل فائنانس کمیشن ہے، نہ لوکل پارٹیز افیکٹو ہے، نہ وسائل کی تقسیم صحیح ہے، تو پھر اس کا نظام عدل آپ کے سامنے کولیپس کر گیا۔ یہ بیوروکریٹک نظام جو ہے، مجھے دنیا کا ایک ملک بتا دیں جس میں یہ بیوروکریٹک نظام ہو، جو ہمارے ملک میں ہے۔ جس گورے نے یہ بنایا تھا وہ اپنے ملک میں کیوں نہیں لاگو کرتا یہ نظام؟ تو ہم اسی نظام کو لے کے چل رہے ہیں، تو نظام چینج کرنا پڑے گا، ریفارم، ہارڈ اسٹیٹ نہیں، ریفارمسٹ اسٹیٹ بنانا پڑے گا، اور سب کو اپنے آپ کو قانون کے تابع لانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، میں آگے بات کروں گا، آگے بات کرتا ہوں۔ ذرا مجھے سینیٹر زرقاء تیمور صاحبہ کی طرف جانا ہے۔ جی کیا کہتی ہیں سینیٹر صاحبہ، یہ جو ہم ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جانے کی بات ہوئی ہے، اور ہارڈ اسٹیٹ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ تو بہت سخت ہے۔
شکریہ ڈاکٹر دانش. اور ندیم افضل چاند صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں, انہوں نے بڑی اچھی طرح احاطہ کر دیا کہ اس وقت کیا مسائل ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, اور یہ دونوں ہاتھوں سے جو لٹایا جا رہا ہے ملک کو, وہ پیسے جو کہنے کو ہیں نہیں, آپ دیکھیں کیسے کیبنٹ کا نمبر ڈبل کیا گیا, کیسے سب کی تنخواہیں بڑھائی گئیں. تو یہ جو کس کا مال ہے جو لٹایا جا رہا ہے, کس کی اجازت سے لٹایا جا رہا ہے؟ جس عوام نے 8 فروری 2024 کو ووٹ دیا, اس عوام نے تو عمران خان کو ووٹ دیا. پارٹی کو بھی میں نکال دیتی ہوں, صرف عمران خان کے نام پہ ووٹ ڈلا. لوگوں نے بینگن, جوتا, کوئی چیز نہیں چھوڑی, انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ دیا تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کے نام پہ. اب عمران خان صاحب کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے, 200 کیسز ان پہ لگائے ہوئے ہیں, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس جس کا ساری نون لیگ کہتی ہے جی عمران خان کھا گیا, 190 ملین پاؤنڈ. ابھی پچھلے ہفتے محترم شہباز شریف ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, انہوں نے وہی 190 ملین اپنی لے کے سپریم کورٹ سے دانش یونیورسٹی بنا دی. اب مجھے بتائیں وہ 190 ملین کا کیس ہے کیا؟ تو اسی طرح کے سب کیسز, جعلی کیسز بنا کے, ایک جعلی نظام عدل چلا کے آپ اس حکومت کو اس کو وہ بیساکھیاں دی ہوئی ہیں, کیونکہ اس حکومت کی تو کوئی وقت نہیں ہے. دیکھیے میں سینٹ میں بیٹھی ہوں, سینٹ میں اس وقت کے پی کے سینیٹرز نہیں آئے, تو سینٹ تو مکمل ہی نہیں ہے. تو کون سے لاز پاس جو کیے گئے ہیں سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں, ان کی کیا وقت ہے جب آپ کے پارلیمان کا نمبر ہی پورا نہیں ہے. آپ نے ریزرو سیٹوں کو, اس میں ہماری بھی غلطیاں یہ میں بالکل مانتی ہوں, ہم نے بھی بہت بے وقوفیاں, بہت سے بلنڈرز کیے, مگر ادھر کون ہے؟ اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سسٹم تو خراب 77 سال سے ہی ہے, اب بہت خراب ہو گیا. اصل مسئلہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ہے نیتوں کا, کہ یہاں پر نیت جس کو حکمران بنایا جاتا ہے وہاں پر نیت ہی صحیح نہیں ہوتی, کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا. یہاں پر ایک وہ, میں اس کو گدوں کا تماشا کہتی ہوں معذرت کے ساتھ سب سے, کہ وہ ایک جھپٹے مارنے کا ایک پورا مقابلہ ہوتا ہے کہ کون اس ملک کو زیادہ نوچ سکتا ہے. آپ مجھے بتائیے, سندھ میں پانی کا بحران ہے, سندھ میں جو آپ کے کسان ہیں وہ اس دفعہ فصل نہیں لگا رہے. اب مجھے کوئی یہ بتا دے کہ کپاس ایک کم پانی لینے والی فصل تھی, اس کو ہم نے بدل دیا گنے سے جو بہت پانی لیتی ہے. اب کوئی یہ بھی بتا دے کہ جو شوگر کی ملیں ہیں وہ کن کی ہیں, وہ کیا پیپلز پارٹی کے بڑوں کی نہیں ہیں, وہ کیا نون لیگ کے بڑوں کی نہیں ہیں, اور ہماری پارٹی کے بھی کچھ لوگ تھے جو پہلے بڑے ہوتے تھے, اب ان کی نئی پارٹی بن گئی. تو یہ جو ایک گٹھ جوڑ ہے اشرافیہ کا. اب آپ ٹیکس کی بات کر لیں, ٹیکس اس ملک میں غریب آدمی دودھ پہ بھی دیتا ہے, بجلی پہ بھی دیتا ہے, فون پہ بھی دیتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں کسی دن پروگرام کروں گا کہ یہ ٹیکسز نہیں دیتے, فلاں نہیں دیتے, یہ مسائل ہے. میں تو اس وقت ہارڈ اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں, اور ہارڈ اسٹیٹ کے لحاظ سے جو میں نے تعریف پڑھی ہے اس میں تو بہت مشکل ہو جائے گا. کیسے یہ ملک کے حکمران, سیاستدان, اشرافیہ, بیوروکریٹ جیسے ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ یہ تو کسی بھی صورت میں نہیں مانتے ہیں, کیونکہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے اگر ہارڈ اسٹیٹ آ گیا. تو یہ آرمی چیف صاحب نے جو ہارڈ اسٹیٹ کی بات کی ہے, اس کے بعد ہمارے سیاستدانوں کا کیا ہوگا, بیوروکریسی کا کیا ہوگا, عدلیہ کا کیا ہوگا, پولیس کا کیا ہوگا, میڈیا کا کیا ہوگا, جو کانسٹیٹیوشن پہ کون چلے گا؟ اس پہ میں بات کر رہا ہوں. پھر میں روکڑی صاحب کی طرف جاؤں گا. اس میں آپ دیکھ لیں, اس میں جو اشرافیہ تھے ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اشرافیہ کو کب پرابلم ہوئی ہے اس ملک میں؟ وہ ہر جگہ کوریڈورز آف پاور میں موجود ہوتے ہیں, وہ اپنا اینگل نکال لیتے ہیں, اور وہ اسی طرح. اب صرف ایک مسئلہ ہے کہ اب وہ جو ڈالر جس کا اتنا شوق ہوتا ہے, جس کے لیے رالیں ٹپکتی ہیں کہ کہیں سے ڈالر آ جائے, کچھ بیچ دو. ابھی جو انہوں نے ریکو دیکھ بیچا, میں ٹاپک سے اس لیے ہٹنے, میں کروں گا, میں ریکوڈیک پہ بھی آؤں گا, میں ریکوڈیک پہ بھی آؤں گا, سینڈیک پہ بھی آؤں گا, ٹیکسس پہ بھی آؤں گا, انشاءاللہ آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا. خرم حمید روکڑی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہارڈ اسٹیٹ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے آرمی چیف کا, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں موجودہ جو اس وقت ہماری جو نظام اشرافیہ ہے, جو حکومت چلا رہے ہیں, جو سیاست کر رہے ہیں, وہ کرنے دیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب ہارڈ اسٹیٹ ہے کیا؟ پہلے تو ہم اس پہ آئے نا. ہارڈ اسٹیٹ ریلیٹڈ ہے انفورسمنٹ آف لا پہ,
اور ہارڈ اسٹیٹ آپ اس کو کہتے ہیں کہ جب ہارڈ ڈیسیژنز کی ضرورت ہو، جب آپ نے لا انفورس کرنا ہے تو آپ وہ ہارڈ ڈیسیژنز لیں. ندیم افضل چند صاحب نے، ہمارے بھائی نے جو باتیں کی، ایگرینگ ٹو دیٹ، ہمیں ضرورت ہی اس چیز کی ہے کہ ہم سچویشن پہ انفورسمنٹ آف لا کو ہارڈ سٹینس کے ساتھ ہارڈ ڈیسیژنز لیتے ہوئے انفورس کریں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. اب ہارڈ اسٹیٹ ہے کیا؟ ہارڈ اسٹیٹ وہ ہے کہ جس میں آپ ایک پروٹوکول کو فالو کرتے ہیں اور پرولونگ پیریڈ کے لیے فالو کرتے ہیں تاکہ انفورسمنٹ آف لا ارائزنگ ایز پر دا سچویشن آپ اس کے مطابق ہارڈ ڈیسیژنز لیں. یہ تو ہے اس کی ڈیفینیشن. اور آپ ایک سیٹ بناتے ہیں پروٹوکولز کا جس کو آپ فالو کرتے ہیں. آپ کا ایران ہارڈ اسٹیٹ ہے، آپ کا چائنا ہارڈ اسٹیٹ ہے، آپ کا انڈیا ہارڈ اسٹیٹ ہے، آپ کا یو ایس اے ہارڈ اسٹیٹ ہے، آپ کا یو اے ای ہارڈ اسٹیٹ ہے. یہ تمام ہارڈ اسٹیٹس ہیں جہاں پر لا انفورسمنٹ کے وقت یو کے اندر وہ کوئی کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتے اور لا کو انفورس کر دیتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ تھے، ہم کیا بنانا ریپبلک تھے جو آپ پہلے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم یہ کہتے ہیں، یا ہمیں یہ سمجھ آئی ہے، یا ہم نے جو شواہد ہمارے پاس ہیں، یا ہم نے جو سچویشن دیکھی ہے کہ 2018 سے پہلے تک آپ کا امیج ایک سافٹ اسٹیٹ کمیٹ ہے. آپ کچھ کہیں پر لا انفورس کریں گے، پھر آپ ریلیکسیشن دے دیں گے، کرتے رہیں گے. 2018 کے بعد آپ ایک لوز اسٹیٹ کی صورت میں سامنے آئے اور لوگوں نے جو امیدیں لگائی تھیں، جو ہماری بہن کہہ رہی ہیں، جتنے تمام گلے شکوے کر رہے ہیں، ہم یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے امیدیں لگا کر اس وقت 2018 میں پارٹیسپیٹ کیا کہ ہم ایک مضبوط ملک بنانے کے لیے ایک ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جائیں گے جہاں رول آف لا ہوگا، جہاں پر کسی کے ساتھ سفارش کی بنیاد پہ کوئی آگے نہیں آئے گا اور وہاں پر میرٹ ہوگا. تو انفارچونیٹلی 9-10 آئی جیز ایک صوبے کے تبدیل کر کے آپ نے اس کو لوز اسٹیٹ بنا دیا. اور لوز اسٹیٹ کا جو انجام ہوا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے باہر آئے، تو کیونکہ لوز اسٹیٹ آلریڈی بن چکی تھی تو اس کو میکسیمم ایکسپلائٹ کیا گیا کہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کبھی امریکہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا، کبھی کسی کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور اس ملک کے اندر ایک انارکی، ایک کیوس کی ایک بدترین فضا قائم ہوئی، جس کا ریزلٹ آج ہم پا رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد عناصر جو بہت کمزور پوزیشن کے اندر تھے آج وہ مضبوط پوزیشن میں ہیں، اور دہشت گرد عناصر کو ایک سیاسی جماعت پشت پناہی کرتی ہے اور ان کی سپورٹ کرتی ہے اور آل آؤٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو یہ سچویشن اس وقت آپ کی سافٹ اسٹیٹ کی نہیں ہے، آپ ایک لوز اسٹیٹ ہیں. میں مانتا ہوں ندیم افضل چند بھائی کی بات کو کہ آپ ایک لوز اسٹیٹ کی صورت میں آ گئے ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے ہی ہارڈ اسٹیٹ. اور ہارڈ اسٹیٹ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں بناتی. ہارڈ اسٹیٹ آپ کی گورننس، بلکہ گورننس سے زیادہ بہتر لفظ ہے، مینجمنٹ کو درست کرنے کے ساتھ ہے. چاہے بیوروکریسی ہے، چاہے آپ کا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے آپ کے دیگر ڈپارٹمنٹ ہے، آپ نے اپنی مینجمنٹ کو ٹھیک کرنا ہے اور آپ نے ہارڈ ڈیسیژنز لینے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ اس موقع کے اوپر بھی روکڑی صاحب دیکھیں میری بات سنیں. ہارڈ اسٹیٹ کی آپ نے جو ڈیفینیشن بنائی ہے اس کا ایک نقطہ آپ نے اسٹیبلش کیا ہے جو بالکل سب سے اوپر ہے، وہ ہے رول آف لا. بالکل میں مانتا ہوں کانسٹیٹیوشن پہ چلنا، میرٹ کی بات کی گئی ہے، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اور ایسا اسٹیٹ جو خود مختار ہو، ادارے مضبوط ہوں اور وہ حکومت دیانتدار جو ہے وہ وزیر اعظم دیانتدار ہو، باصلاحیت ہو، اور اس حوالے سے حکومت پوری طاقت کے ساتھ اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرے. ٹھیک ہے نا سر؟ اب سوال یہ ہے کہ آرمی چیف نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بیوروکریسی، کیا اشرافیہ، کیا ملک کے موجودہ سیاستدان، کیا عدلیہ، کیا میڈیا، کیا اور دوسرے لوگ اس اہم ترین چیز کو امپلیمنٹ ہونے دیں گے؟ اگر ہونے دیں گے تو یہ تو سب صاف ہو جائیں گے. کیا کہتے ہیں سر؟ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، تو میری بہن بیٹھی ہے ان کے لیے، تمام کے لیے. کیا ہمارے لیے ملک اہم ہے؟ کیا ہمارے لیے ہمارے یہ بچے، نئی اگلی جنریشن اہم ہے؟ کیا ہمارے لیے ہمارے ریسورسز اہم ہے؟ کیا ہمارے لیے ہمارا یہ سب کچھ اہم نہیں ہے؟ اگر ہم اس کو اہمیت دیں گے، اور ہمیں دینی چاہیے، تو ہمیں اس میں آر کیا ہے؟ مجھے تو کوئی آر نہیں ہے. کسی کو کیوں کوئی یار ہوگا؟ ہم نے ہر چیز کو اپنے پیرامیٹر کے اندر سیٹ کرنے کی اگر بات کی جائے کہ پیرامیٹرز کے اندر چیزیں سیٹ ہوں تو اس میں آر کیا ہے؟ اور یہی ضرورت ہے. آپ جس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے،
اور ہمارے پاس وسائل ذخائر سے لے کے مین پاور سے لے کے ہر چیز موجود ہے، لیکن ہم کیوس کا شکار ہو کے مزید ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی جتھا کسی بھی جگہ پہ کھڑا ہو کے میرٹ نہیں ہے سر، میرٹ نہیں ہے. جس بندے کو ممبر آف نیشنل اسمبلی ہونا چاہیے عوامی نمائندہ وہ نہیں ہے، جو اہم ترین اداروں کا سربراہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، جو ملک کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے وہ ہے، جو میڈیا میں موجود بہت سارے ایسی چیز. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں سر کہ میرٹ، رول آف لا، قانون، آئین جب یہ سامنے آئیں گے تو یہ پورا نظام کہاں چلا جائے گا سر؟ یہ لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ تو چلے گا تب ہی چلے گا، اور تب ہی لوگوں کو ریلیف ملے گا، تب ہی اس کیوس کا خاتمہ ہوگا، تب ہی جا کر معاملات ٹھیک ہوں گے، تب ہی جا کر ہم اس دلدل سے نکلیں گے، تب ہی جا کر ہم اپنی تمام جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو ہوتے ہوئے ہم جو ضائع کر رہے ہیں تب ہی جا کر ہم ان سے صحیح استفادہ کریں گے، تب ہی جا کر آپ کی یہ قوم اور یہ ملت دوبارہ مضبوط ہوگی. دس از دا اونلی سولوشن یو ہیو. آپ کو ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ہارڈ ڈیسیجن انفورسمنٹ آف لا میں لینے پڑیں گے، اور اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ہمیں تو یہ ہمارے لیے ہمیں ابھی تو خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ بنے، تاکہ ہم اپنے ملک کو جس مقصد کے لیے ہم سیاست کر رہے ہیں ہم اپنے ملک کو مضبوط کر سکیں، اور ہمیں یہ پتا ہو کہ جرم کیا ہے، ہمیں یہ پتا ہو کہ مجرم چاہے میری پارٹی کا ہے چاہے کوئی بھی ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو کر لا کو چیلنج نہ کریں. تو دس از واٹ وی ڈیڈ. ہماری ضرورت ہی یہی ہے. اب اس میں جو بھی رگڑے میں آتا ہے یا جو بھی اس ہارڈ اسٹیٹ کے ہارڈ ڈیسیجن میں انفورسمنٹ آف لا میں رگڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے. میرٹ بھی ہے، رول آف لا بھی ہے، کانسٹیٹیوشنز بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا ہارڈ اسٹیٹ کے لیے، اور پھر وہ ایک مضبوط ڈیسیجن کے طور پر چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں آتا ہوں ندیم افضل چند صاحب کی طرف. ندیم افضل چند صاحب، ملک کے جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس میں قومی یکجہتی کی بات کی جا رہی ہے، اور ہارڈ اسٹیٹ میں بھی قومی یکجہتی کی بات موجود ہے ریکوائرمنٹ میں. تو سر ایک ایسے موقع پہ جو پاکستان اس وقت سخت ترین دہشت گردی کا شکار ہے، ملک حکومت ایک کانفرنس منعقد کرتی ہے، اور وہ بڑی نیشنل سیکیورٹی کانفرنس ہوتی ہے جس میں عسکری قیادت بھی آتی ہے، ملک کی اتحادی قوتیں بھی اس میں سیاسی جماعتیں بھی آتی ہیں. لیکن دیکھنے میں آیا کہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف، اس نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور اس کی توسیع بعد میں ہم نے سنی کہ عمران خان نے کہا بالکل صحیح کیا گیا. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ 3 دفعہ وزیر اعظم بننے والے جو وزیر اعلیٰ بھی رہے اور فائنانس منسٹر بھی رہے، ایک بڑی سیاسی جماعت کے وہ بھی رہنما ہیں، انہوں نے بھی اس اہم ترین کانفرنس کا بائیکاٹ کیا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا میسج دیا ان لوگوں نے، اور کیا قومی یکجہتی کو نقصان نہیں پہنچا اس نیشنل ایشوز پہ، اور کس کو میسج گیا یہ جو اس قسم کے اقدامات ہیں؟ جی چند صاحب. دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب، قومی یکجہتی تو ہے ہی نہیں اس ملک میں. ہم مذہبی بنیادوں پہ تقسیم ہے، ہم علاقائی بنیادوں پہ تقسیم ہے، صوبائی بنیادوں پہ، لسانی بنیادوں پہ ہماری تقسیم بڑی غلط طریقے سے ہوئی پڑی ہے، بدقسمتی سے. اور دوسرا، ہمارے لیڈرشپ آپس میں بیٹھتی نہیں ہے اور بیٹھ کے بات بھی نہیں کرتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ ملک کے ساتھ جاتی ہے، عوام کے ساتھ. جب عوام کی بات آئے، اس ملک کی بات آئے، آئین کی بات آئے، تو کسی کی اپنی ذات نہیں ہونی چاہیے اصولی طور پر. لیکن یہاں پہ لوگوں کے ایگو کے مسائل ہیں، اور اب ہم لوگوں کی ذاتی لڑائیوں کی یہ بھیڑ چڑھ رہا ہے یہ ملک. یہاں ہم جہالت کی انتہا ہے. یہ ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہے، یہ تو جہالت کی ہارڈ اسٹیٹ بن گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جہالت سے ہمیں چھٹکارا پانا پڑے گا. ہم تو اپنے علاقوں میں جاتے ہیں نا، جو لوگ لڑتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں یار آپ کو دور ہے لڑنے والا. اب چائنا کے دیکھ لیں، دنیا میں جو روکھی صاحب نے دنیا کے ملکوں کا ذکر کیا ہے، تو ان ملکوں نے کتنے ملکوں میں بیسز بنائی ہوئی ہیں یا کیا انہوں نے؟ آپ ریفارمز کی طرف جائیں،
खेड़ लेबर की तरफ जाएं, विजन हो किसी लीडरशिप का, लीडरशिप विजन के तहत आगे चले, मुल्क में ऐसी रिफॉर्म हो कि जब पूरी कौम ओन भी करे। और लोग वोट देते हैं, लोग उस निजाम को ओन ही नहीं करते। एक तो क्योंकि हमारे मुल्क में कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए नहीं, आइडियल इलेक्शन कभी हुए नहीं। और इस तरह देखिए, हमने मेरे ख्याल में एक जेली लिबादा उड़ा हुआ है जमहूरियत का, और इस जमहूरियत को लूली लगनी, जिसके लिए हमारे लीडरों ने कुर्बानियां दी, जिसके लिए बड़े बड़े वर्करों ने कुर्बानियां दी, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल क्लास, तो ये आधा तीसरा आधा बटेर जो हाइब्रिड निजाम चलाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे निजाम चलने से रिफॉर्म्स नहीं होगी। ईमानदारी की बुनियाद है। ठीक कहा रोकड़ी साहब ने कि हमारी जात नहीं है, मुल्क अहम है। हम तो चाहते हैं कि बेशक आप कहते हैं ना, हार्ड स्टेट में अगर इस मुल्क के आइन पे अमल हो और कानून पे अमल हो तो बेशक हम सारे साफ होते हैं तो हो जाए। ये कोई जरूरी है? कोई शख्सियत जरूरी नहीं होता, मुल्क जरूरी है, लेकिन किसी रूल कानून के तहत मुल्क चले। ये नहीं है कि अमीर अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए। और अमीर कानून तो अमीर क्या है ना, इस वक्त अमीर की लौंडी है, जमहूरियत भी तो सरमायादारों की लौंडी बनी हुई है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ये मुल्क कैपिटलिज्म है, ठीक है, पूरी दुनिया में है, लेकिन ये हमारे मुल्क में जो एक जेली निजाम हमने बनाया हुआ है, इन निजामों से पॉलिटिकल पार्टीज का हक है छुटकारा हासिल करना। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो बेनिफिशियरी हैं वो स्टेटस को लेके बैठे हुए हैं। जो इस सिस्टम के निजाम के बेनिफिशियरी हैं वो तोड़ने ही नहीं दे रहा है निजाम। सिर्फ डे टू डे अफेयर चलाया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। कोई अदलिया को ठीक कर रहा है, कोई जेलों को ठीक कर रहा है, कोई इलेक्शन कमीशन को ठीक कर रहा है, अपने लिए, मुल्क के लिए नहीं। तो मेरे ख्याल में ईमानदारी की बुनियाद पर अगर हम मिल बैठेंगे तो काम चलेगा। वरना आपने झूठ से निजाम चलाना है तो चलाते रहे। अच्छा सर, मैं एक आपकी राय इस पे भी लेना चाहता हूं, ये भी क्योंकि टाइम हमें शॉर्ट मिल रहा है, तो हम आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके फिर जाते हैं सेनेटर साहिबा की तरफ। ये जो राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट आया है, इसको आप क्या कहेंगे? मुल्क के सियासी मुशीर वजीर आजम के इमरान खान 9 मई वाकयात पर सदके दिल से माफी मांग ले तो रहाई हो सकती है। दूसरी तरफ नून लीग में जो 2 बंदे हैं ना जी, कोई इख्तलाफ रखे जो भी हो, मेरे भी उनसे बड़े मौके पे इख्तलाफ हुए हैं, एक ख्वाजा साद रफीक और एक राना सनाउल्लाह। वो पॉलिटिकल ब्रीड है और हमेशा को पॉलिटिकल बात करते हैं, लेकिन अल्फाज उनके अपने होते हैं, लेकिन बात वो ठीक करते हैं बहुत हद तक। तो मेरे ख्याल में जहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ, हर कोई अपनी ईगो से लड़ रहा है, अपनी ईगो की बुनियाद पर लड़ रहा है। इस मुल्क में जहाँ देखें, अगर मुल्क का निजाम ठीक हो सकता है तो किसी को माफी मांगने में या मिल बैठने में, मैं माफी का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इस मुल्क को आगे लेके तो आपने चलना है ना। अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना है तो आप यही कह दें कि बैठ के बात करें और फिर फ्री एंड ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएं या जो भी करें, आप बैठ के एक एजेंडा बना लें। उस एजेंडे पे बैठ के पूरी कौम की जो लीडरशिप है, कितने 10-15 लीडरशिप नहीं बैठना है ना, और 10-15 से भी शार्ट कर लें तो आप मेरे ख्याल 5-6 लीडर ही बैठ जाएं और स्टेक होल्डर के साथ मशावरत करें, तो मेरे ख्याल में मामलात आगे चल सकते हैं। लेकिन हकीकत है कि हर किसी का अपना टांगा तो चल रहा है, नहीं चल रहा तो बेचारी अवाम का नहीं चल रहा, और मुल्क का भी नहीं चल रहा। सर मैं आगे बात करूंगा। अवाम है ना जी, मुल्क तो बेचारा, मुल्क तो आपने आधा आगे कमा दिया है और आधे मुल्क में आप जा नहीं सकते अशराफी अभी। तो इस तरह फिर वज़ीर आज़म साहब पारा चनार गए, ये बलोचिस्तान में जाके बैठ के ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वहां करें ना, जाए खुजदार और मसूद में जाके बैठे, फिर पता चले कि मुल्क क्या है। ठीक है, मैं आता हूं जनाब सेनेटर साहिबा। ये जो नेशनल सिक्योरिटी इजलास है, उस इजलास का जाहिर है पूरी दुनिया में हम देखते हैं, जैसे नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि ज़बान पे डिवाइड है, सूबे पे डिवाइड है, बड़ी बड़ी डिवीज़न है मुल्कों में। हम तुर्की में भी देखते हैं, खुद हम पड़ोसी अपना भारत में देखते हैं। लेकिन नेशनल इश्यूज़ पे तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं और वो एक एजेंडे पे काम करती हैं, और जाहिर है उसके साथ जो भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, पाकिस्तान को इस वक्त बहुत बड़ा थ्रेट्स है दहशतगर्दी का, और बड़ी भारी जिम्मेदारी है तहरीक इंसाफ की भी कि वो इस मौके पे कौमी यकजहती का साथ दे। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में आप लोग नहीं आए, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं बिल्कुल आपकी तायीद करती हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है तहरीक इंसाफ पे, क्योंकि तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। तो ये जिम्मेवारी बिल्कुल हम लेते हैं, और इस हवाले से हम चाहते हैं कि बेहतर
ڈیسیجن میکنگ اور اس میں ہمارا رول بھی پازیٹیو ہو. دیکھیے جی، جو بات اصل میں یہ ہے کہ ملک سیاست دانوں کو چلانا چاہیے. سیاست دانوں کو تدبر اور دانش مندی سے چلنا ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب وہ ان کے ہی از کالنگ دا شاٹس، تو ان کو آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس نہیں بلائی اور انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کی کانفرنس بلا لی. وجہ یہ کہ ان کو پتا تھا کہ اگر آل پارٹیز کانفرنس ہوگی تو اس میں لوگوں کی اختلاف رائے ہوگا، لوگ اپنے مسائل بولیں گے. وہ اس موقع پہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اختلاف رائے ہو، کیونکہ معاملات اس قدر سنگین ہیں. اب اگر کوئی واقعی مسئلے کو دیکھے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جب تک انگیج نہیں کریں گے، بلوچستان اور کے پی میں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ پارا چنار ہو، خواہ وہ تربت ہو بلوچستان میں، خواہ وہ بولان ہو، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں جو آپ کیونکہ انگیج نہیں کرتے ان کے ساتھ، اس لیے وہ آپ سے متنفر ہیں. اس میں ظاہر ہے تخریب کار موجود ہیں، افغانستان کا ایک رول ہے، ان کی زمین استعمال ہو رہی ہے اور ہمارے دشمن وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. لیکن غلطی تو ہماری اپنی ہے. غلطی ہماری اپنی یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کرتے، ہم اپنے مسائل کو ایڈریس نہیں کرتے، اور ایڈریس کرنے کی ذمہ واری معذرت کے ساتھ ہے سیاستدانوں پہ. اگر سیاستدان یہ ذمہ واری لے لیں اور زندگی میں ایک دفعہ کچھ اسٹیٹسمین شپ دکھا دیں، جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے اپنی اپنی پارٹی کی، اور اس میں اپنی پارٹی کا بھی نام لیتی ہوں، لیکن ہماری پارٹی کے لیڈر کو تو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے. دیکھیے اس سے پہلے جب ستمبر میں جلسہ پی ٹی آئی کا عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا تو ان سے جا کے بات کی گئی تھی کہ یہ ٹائم اچھا نہیں ہے، کوئی سربراہ آ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو خان صاحب نے ڈیٹ چینج کر دی تھی. اب ہم تو یہ سن رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو اخبار بھی دیا جا رہا ہے جیل میں، وہ بھی جعلی اخبار ہے. جو لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا گفت و شنید ہوتی ہے، وہ کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے، اور جو لوگ جاتے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں اور باہر آ کے کیا کرتے ہیں، کیونکہ ایک کی بات دوسرے سے نہیں ملتی. تو اگر ملک کو کوئی جس طرح جو بات اس ملک میں انا کی بات آ جاتی ہے، ارے بھائی ملک میں انا آپ کی کہاں، ذاتی انا کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ جس دور کو اٹھا لیں وہاں ایک حکمران دوسرے آپ بے نظیر بھٹو صاحب کا زمانہ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ غلام اسحاق خان صاحب، اور یہ کیا ایک ٹگ آف وار. تو آپ اپنی غلطی مانتی ہیں کہ اس موقع پہ تحریک انصاف کو اس کانفرنس میں کم از کم جانا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے جی تحریک انصاف کے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ جہاں پر آپ دیکھیں نا، ابھی ہارڈ سٹیٹ کی ڈیفینیشن کی جو ڈسکشن ہو رہی تھی، ہارڈ سٹیٹ کی ڈیفینیشن کوئی رول آف لا نہیں ہے. ہارڈ سٹیٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں جو ڈیسائیڈ ہوگا وہی کیری آؤٹ ہوگا، اور آپ اس میں ڈسینشن نہیں کر سکتے، آپ اس میں بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بہت صحیح بات کی. میں آخری سوال بھی کر لوں کیونکہ پھر مجھے روکڑی صاحب کی طرف بھی جانا ہے، بریک سے بھی لینا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے وزیر اعظم کے مشیر ہیں، انہوں نے بہت بڑا بیان دے دیا ہے کہ 9 مئی واقعات پہ صدقے دل سے عمران خان معافی مانگ لیں تو وہ رہا ہو جائیں گے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ مثلا ان پہ کیسز ہیں، سزا ہے، یا یہ کیا چیز ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ بتائیں، ذرا گائیڈ کریں. دیکھیں جی، آپ نے خود ہی کہہ دیا، ابھی پہلے ہم نے بھی بات کی، یہ معاملات یہ دیکھیں نا، ایک ڈرامہ ہے جو رچایا جاتا ہے ہر حکومت میں. پہلے وقتوں میں عوام کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ اصل کہانی کیا ہے. اب اس میں چھپی ہوئی ساری باتیں سب پہ عیاں ہیں. انہوں نے کہہ دیا رانا ثناء اللہ پہلے پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے، پھر وہ بڑی ان کی بھی بڑی سیاسی ایک سمجھ ہے اور بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. تو انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کے بیسس کے اوپر ایک بات کہہ دی. اب اس کو جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے، اور جو نہیں سمجھنا چاہتے ان کو نہیں سمجھ آئے گی. تو یہ تو دیکھیں نا، بات کہاں پھر کھڑی ہوئی آ کے کہ سارے کیسز جعلی ہیں. صرف آپ کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور وہ غلطی آپ تو جیل میں تھے تو آپ سے کیا غلطی ہوئی یہ بھی کوئی بتا دے. عمران خان صاحب تو جیل میں تھے، ملک کے بہترین مفاد میں، پارٹی کے بہترین مفاد میں کہہ دیں یار کہ واقعی 9 مئی کا جو ایکٹ ہوا تھا وہ مناسب نہیں تھا، وہ غلطی تھی، تو کیا بری بات ہے؟ کہہ دیں.
تو عمران خان صاحب کو آپ ان سے بات تو کسی معقول آدمی کو کرنے دینا، ان کو باہر تو نکالیں، پھر ان سے بات کریں. آپ ان کو جعلی اخبار دے رہے، قید تنہائی میں رکھے ہوا آپ نے، اور آپ ان کو بات تو کرنے دے نہیں رہے، تو کون بات کرے گا؟ کون یہ باتیں کیسے ہوں گی؟ مجھے آپ اجازت دلوا دیں. میں پچھلے 6 مہینے سے کوشش کر رہی ہوں. پہلے 2 دفعہ میری ملاقات ہوئی بڑی مشکل سے پٹیشنز پہ، ورنہ سارا دن ہم اڈیالہ جیل کے باہر 9 گھنٹے سٹنگ سینیٹر بیٹھے ہوتے ہیں، اور کوئی ادھر سنوائی نہیں ہوتی. پٹیشن لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی. اب کوئی سمجھ نہیں آتی کون ہمیں نہیں ملنے دے رہا، لیکن بس یہی حالات ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے صحیح کہا ایک جملہ کہ مناسب لوگوں کو ملوا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس لیے جو لوگ مل رہے ہیں خان صاحب سے، وہ بڑا کوشچن مارک کر دیا آپ نے. ایک چھوٹا سا بریک لوں گا اور خرم حمید روکڑی صاحب کی طرف آتا ہوں اور اس اہم ایشو پہ بات کرتا ہوں. ویلکم بیک. جی روکڑی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ نیشنل سیکورٹی اجلاس ہے، بہت بڑا اجلاس ہے، اہم اجلاس ہے، اہم موقع پہ ہے، اور اس نازک موقع پہ نواز شریف صاحب نہیں آتے ہیں، اور تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ بھی اس کا بائیکاٹ کرتی ہے چند اپوزیشن کے ساتھ. کیا میسیج دے رہے ہیں، کس کو میسیج دے رہے ہیں، اور یہ بتائیے کہ یہ کتنی بڑی غلطی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، جہاں تک تعلق ہے اس اجلاس کا، تو اس اجلاس میں میرے پاس جو معلومات ہیں وہ تصدیق شدہ معلومات ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس اجلاس کو ویلکم کہا. انہوں نے اس سے پرائر ٹو دیٹ انہوں نے 2-3 اپنی سٹنگ کی، اور انہوں نے 14 آدمیوں کے نام دیے کہ ہمارے یہ بندے شرکت کریں گے، اور یہ نام انہوں نے آفیشلی اسپیکر جو ہے اسمبلی، نیشنل اسمبلی، ان کو سبمٹ کرائے گا. آفٹر دیٹ دے اگین وینٹ، پھر انہوں نے 3 نام اور ایڈ، اور یہ بہت پازیٹو موو تھا ان کا، اور یہ اس اجلاس کے اندر بیٹھنا چاہتے تھے ایز اے پارٹی، یہ بیٹھنا چاہتے تھے. لیکن اس رات 2 یا 3 بجے کے قریب کہاں سے ان کو میسج آیا، کہاں سے انہوں نے یو ٹرن لیا، باوجود اس کے کہ یہ بیٹھنا چاہتے تھے اور اس ذمہ داری کو قبول کرنا چاہتے تھے ان کے پارلیمنٹیرین، انہوں نے صبح جو ہے اس میں جانے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک ہم ملاقات نہیں کریں گے ہم نہیں جائیں گے. جبکہ یہ ملاقات والی چیز پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، یہ ایک چیز بنائی. دوسری چیز یہ کہ ایز اے چیف منسٹر پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے کے پی میں، وہ اپریشیبل ہے کہ چیف منسٹر علی امین خان نے اجلاس میں شرکت بھی کی، اجلاس کو بہت اچھے طریقے سے اٹینڈ بھی کیا، اور وہاں پر ٹھیک اچھی باتیں بھی کی، اور اس اجلاس کو انڈورس بھی کیا. یہ ہے نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ. اس مسئلے کو اس کی سنجیدگی کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، جس طرح نون لیگ نے کیا، جس طرح جے یو آئی نے، مولانا فضل الرحمان خان نے کیا، باقی پارٹی سے کیا، تو ان کو بھی وہ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے نہ صرف سیاسی غلطی کی، بلکہ انہوں نے اس اجلاس میں نہ جا کر اپنی پارٹی کو نقصان پہنچایا. یہ میں دوسرا، بہن ہماری جب کہہ رہی تھی کہ وہاں پر اخبار جاری دیا جا رہا ہے، تو یہ سارا کسی نے ان کو غلط خبر دی ہے. ان کو یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ وہاں پر کوئی جعلی 2 نمبر اخبار نہیں جا رہا، بالکل وہی اخبار جاتا ہے. ڈیلی کی 30 سے 40 بندوں کی ملاقات ہے، بات ہو رہی ہے، چیت ہو رہی ہے، بہنیں جا رہی ہیں، ڈفرینٹ لوگ جا رہے ہیں، لسٹ دی جاتی ہے، جو اندر سے لسٹ اپروو ہوتی ہے، تو اس لسٹ کے تحت بندے اندر جاتے ہیں. اب ہم یہ کر نہیں سکتے کہ اندر والی لسٹ میں بہن کا نام لکھوائیں کہ یہ جائیں، جبکہ یہ بات انہوں نے ٹھیک کی کہ ان کا جانا بنتا ہے اور ان کو جانا چاہیے. میں اس چیز کو جوڑتا ہوں کہ کیونکہ انہوں نے کہا سوشل میڈیا پر لوگ جان چکے ہیں، سوشل میڈیا شو کے لیے ہم تیار نہیں. آج بلوچستان سے ایک خاتون کہتی ہے کہ میں نے گھر کے کپڑے بیچ کر میں نے وہ MBBS کی ڈگری حاصل کی، اور اس کو لوگ مان رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، جبکہ فری 100% فری خاتون کو وہاں پر گورنمنٹ کالج سے، گورنمنٹ کی جو یونیورسٹی کی میڈیکل کی، وہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور ہر مہینے ایڈیشنل پیسے بھی دیے جاتے تھے ان تمام بچوں کو جو وہاں پر پڑھ رہے تھے. لیکن باہر آ کر کوئی بھی بیانیہ بنا دیا جائے سوشل میڈیا پر، وہ چلا جاتا ہے. ناٹ اے سنگل روپی شی اسپینڈ، بلکہ گورنمنٹ نے ایک ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی، گورنمنٹ نے پورا خرچہ اٹھایا، گورنمنٹ نے ہر مہینے ایسے بچوں کو پیسے بھی دیے، تو 30,000 یا 40,000 پاکٹ منی تک بھی، یہ بلوچستان کے لیے خاص ہے، باقی کسی صوبے میں ان کو وہاں تک دیا جاتا ہے. اصل اس لیے ڈاکٹر صاحب
کہ جس کی طرف ہم آنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے. بہن نے کہا کہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے پالیٹیشین کو. دس از واٹ وی سے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد واقعی آپ کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے کہ آپ کو اپوزیشن میں رکھنا چاہیے. آپ کو اپنی اسمبلیز کو تحویل نہیں کرنا چاہیے. آپ کو اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کو پروگریسو طریقے سے جاری رکھنا چاہیے. لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیے. آپ نے الٹی گنگا جو بیسی کا ایک ہم نے سنتا ہے, آپ نے وہ کام کیے جو کہ ڈیموکریٹک ہسٹری کے اندر کہیں پر بھی نہیں ہے آج تک کہ کوئی یہ کام کرے. تو آپ نے تو اپنی ہر چیز کو خود آگ لگا دی. آپ نے تو اپنے پورے ایک اچھا سر, میرے پاس بالکل آخری وقت ہے. روکڑی صاحب, میرے پاس بالکل آخری ٹائم ہے. میں چاہتا ہوں رانا ثناء اللہ جو ایک سیاسی مشیر ہیں وزیر اعظم کے, ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ میاں عمران خان صاحب سوری کہہ دیں, معافی مانگ لیں تو ان کے سارے مقدمات ختم ہو جائیں گے, وہ رہا ہو جائیں گے. تو سر یہ تو جو اس اسٹیٹمنٹ کو اگر ہم لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان پر جتنے مقدمات بنے ہیں وہ سب سیاسی ہیں, حکومتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں اس کو ایک منٹ ہے سر آپ کے پاس. جس طرح چند صاحب نے ایک اشارہ دیا, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی غلطی کو مان لیں نا. آپ اگر اپنی غلطی نہیں مان رہے تو یہ کس کا قصور ہے؟ آپ اپنی غلطی کو مانیں. آپ اپنے ساتھ ایسے مشیر کو رکھ لیں جو آپ کو اصل چیز بتا سکیں اور آپ ان کی بات مان سکیں اور آپ مان جائیں کہ آپ نے یہ غلطی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد تو غلطی اگر مان لیں تو رہا کر دیں گے سر آپ؟ غلطی مان لیں تو رہائی ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, نہ میں استحقاق رکھتا ہوں رہا کرنے کا, نہ آپ کرتے ہیں, لیکن میں اس کو انڈورس کرتا ہوں اس چیز کو. نہیں تو اسی لیے تو میں نے پوچھا کہ سیاسی وزیر اعظم کے مشیر کہہ رہے ہیں کہ آپ سوری کہیں, ہم آپ کو مثلا رہا ہو جائیں گے. یہ تو بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. یہ تو مثلا انہی کے خلاف جا رہے ہیں نا, یہ تو حکومت کے خلاف جا رہا ہے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے ڈاکٹر دانش کو اجازت. اللہ حافظ.